اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کا آج ہم چوتھا سبق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا حقوق الاسلام کا سبق چل رہا ہے۔ آج کا سبق ہمارا صفحہ نمبر 17 سے لے کر صفحہ نمبر 21 تک ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یتیموں ضعیفوں کے حقوق۔ اسی طرح جو دوسروں کا دست نگر ہو، جیسے یتیم و بیوہ یا عاجز و ضعیف یا مسکین و بیمار و معذور یا مسافر یا سائل، ان لوگوں کے یہ حقوق زائد ہیں۔ نمبر 1، ان لوگوں کی مالی خدمت کرنا۔ نمبر 2، ان لوگوں کا کام اپنے ہاتھ پاؤں سے کر دینا۔ نمبر 3، ان لوگوں کی دلجوئی و تسلی کرنا۔ نمبر 4، ان کے حاجت و سوال کو رد نہ کرنا۔ مہمان کے حقوق۔ اسی طرح مہمان کے یہ حقوق ہیں۔ نمبر 1، آمد کے وقت بشاشت ظاہر کرنا، جانے کے وقت کم از کم دروازہ تک مشائیت کرنا۔ نمبر 2، اس کی معمولات و ضروریات کا انتظام کہ جس سے ان کو راحت پہنچے۔ نمبر 3، تواضع و تکریم و مدارات کے ساتھ پیش آنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرنا۔ نمبر 4، کم از کم ایک روز اس کے لیے کھانے میں کسی قدر متوسط درجہ کا تکلف کرنا، مگر اتنا ہی کہ جس میں نہ اپنے کو تردد ہو نہ اس کو حجاب ہو، اور کم از کم 3 روز تک اس کی مہمانداری کرنا۔ اتنا تو اس کا ضروری حق ہے۔ اس کے بعد جس قدر وہ ٹھہرے میزبان کی طرف سے احسان ہے، مگر خود مہمان کو مناسب ہے کہ وہ اس کو تنگ نہ کرے، نہ زیادہ ٹھہر کر، نہ بے جا فرمائشیں کر کے، نہ اس کی تجویز طعام و نشست و خدمت وغیرہ میں دخل دے۔ دوستوں کے حقوق۔ اسی طرح جس سے خصوصیت کے ساتھ دوستی ہو، قرآن مجید میں اس کو اقارب و محارم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے یہ آداب و حقوق ہیں۔ نمبر 1، جس سے دوستی کرنا ہو، اول اس کے عقائد و اعمال و معاملات و اخلاق خوب دیکھ بھال لے۔ اگر سب امور میں اس کو مستقیم و صالح پائے، اس سے دوستی کرے، ورنہ دور رہے۔ صحبت بد سے بچنے کی بہت تاکید آئی ہے، اور مشاہدہ سے بھی اس کا ضرر محسوس ہوتا ہے۔ جب کوئی ایسا ہم جنس ہم مشرب میسر ہو، اس سے دوستی کا مذائقہ نہیں، بلکہ دنیا میں سب سے بڑھ کر راحت کی چیز دوستی ہے۔ نمبر 2، اپنی جان و مال سے کبھی اس کے ساتھ دریغ نہ کرے۔ نمبر 3، کوئی امر خلاف مزاج اس سے پیش آ جائے، اس سے چشم پوشی کرے۔ اگر اتفاقاً شکر رنجی ہو جائے، فوراً صفائی کر لے، اس کو طول نہ دے۔ دوستوں کی شکایت حکایت کبھی لطف سے خالی نہیں، مگر اس کو لے کر نہ بیٹھ جائے۔ نمبر 4، اس کی خیر خواہی میں کسی طرح کوتاہی نہ کرے، نیک مشورہ سے کبھی دریغ نہ کرے، اس کے مشورہ کو نیک نیتی سے سنے، اور قابل عمل ہو تو قبول کرے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں جس طرح متبنہ بنانے کی رسم ہے کہ اس کو بالکل تمام احکام میں مثل اولاد کے سمجھتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اثر تبنیت کا دوستی کے اثر سے زائد نہیں، چونکہ اس کے ساتھ قصداً خصوصیت پیدا کی ہے، اس لیے دوستی کے ضابطہ میں اس کو داخل کر سکتے ہیں۔ باقی میراث وغیرہ اس کو کچھ نہیں مل سکتی، کیونکہ میراث اضطراری امر ہے، اختیاری نہیں کہ جس کو چاہا میراث دلوا دی، جس کو چاہا محروم کر دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں جو رسم عاق کرنے کی ہے، یعنی کسی اولاد کی نسبت کہہ مرتے ہیں کہ اس کی میراث نہ دی جائے، شرعاً محض باطل ہے۔ جیسا اوپر معلوم ہوا کہ میراث اضطراری امر ہے، اختیاری نہیں۔ غیر مسلموں کے حقوق۔ جس طرح مشارکت، قرابت یا اسلام سے بہت سے حقوق ثابت ہوتے ہیں، بعض حقوق محض مشارکت نوعی کی وجہ سے ثابت ہو جاتے ہیں، یعنی صرف آدمی ہونے کی وجہ سے ان کی رعایت واجب ہوتی ہے، گو مسلمان نہ ہو۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، بے گناہ کسی کو جانی یا مالی تکلیف نہ دیں۔ نمبر 2، بے وجہ شرعی کسی کے ساتھ بد زبانی نہ کرے۔ نمبر 3، اگر کسی مصیبت، فاقہ و مرض میں مبتلا دیکھے، اس کی مدد کرے، کھانا پانی دے، علاج معالجہ کر دے۔ نمبر 4، جس صورت میں شریعت نے سزا کی اجازت دی ہے، اس میں بھی ظلم و زیادتی نہ کرے، اس کو ترساوے نہیں۔ جانوروں کے حقوق۔ اسی طرح مشارکت جنسی سے بھی ان کی رعایت لازم ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، جس جانور سے کوئی معتبدہ غرض متعلق نہ ہو، اس کو قید نہ کیا جائے،
بالخصوص بچوں کو آشیانہ سے نکال لانا اور ان کے ماں باپ کو پریشان کرنا بڑی بے رحمی ہے۔ نمبر 2، جانور قابل انتفاع ہیں، ان کو بھی محض مشغلے کے طور پر قتل نہ کرے، اس میں شکاری لوگ بہت مبتلا ہیں۔ نمبر 3، جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کی خورد و نوش و راحت رسانی و خدمت کا پورے طور سے اہتمام کرے، ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لے، ان کو حد سے زیادہ نہ مارے۔ نمبر 4، جن جانوروں کو ذبح کرنا ہو یا بوجہ موذی ہونے کے قتل کرنا ہو، تیز اوزار سے جلدی کام تمام کر دے، اس کو تڑپائے نہیں، بھوکا پیاسا رکھ کر جان نہ لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔